ہم سب مسلمان ہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اسلام کون لے کے آیا؟ اللہ کے رسول۔ ہماری نسبت ایک اسلام کی ہے اور دوسری نسبت یہ ہے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قدوہ مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کرام کو ہم کائنات کے لیے نمونہ مانتے ہیں، لیکن ہماری نسبت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے کسی بھی حلقے میں اس طرح کی تقسیم کر کے فلاں حسینی ہے فلاں یزیدی ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن حسین تو جنت کے شہزادے ہیں، ہمارا یہ منہج ہے۔ ہما ریحانتائی، اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین تو میرے دونوں پھول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہو مسلمان، ہو بندہ کتاب و سنت کو ماننے والا، وہ اہل بیت کے بارے میں معمولی سی بھی نفرت رکھے، یہ شخص کتاب و سنت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کو ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے، منہج یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خان وعدے سے بڑھ کے کسی کو سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ اللہ عز جلال قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہی بات یاد رکھنے والی ہے، سوال یہ کیا انت علی ملت علی، کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا ولا علی ملت عثمان، نہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہوں، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہوں، بلکہ انا علی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کی ملت پر ہوں۔ جب میں اپنی آپ کو محمدی کہلواؤں گا اس میں صدیقی بھی آ جائیں گے، اس میں فاروقی کی بھی نسبت آ جائے گی، عثمانی بھی آ جائیں گے، علوی بھی آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی تقسیمات سے دست و گریباں ہونا نہیں چاہیے، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، کبھی بھی اس طرح کی تقسیمات کر کے مسلمانوں میں کوئی فساد نہیں مچا۔ اللہ ذو الجلال جو بھولا ہے اس کو صراط مستقیم نصیب فرما دے، اور مسلمانوں میں باہمی محبت اور احترام پیدا فرمائے، اور اللہ ذو الجلال ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو، اور قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ تمنا کرنی چاہیے تو یہ کرنی چاہیے، یا اللہ موت سے پہلے ہر ایک گناہ کو معاف کر دے، اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، بڑے گناہ بھی معاف کر دے۔ صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں آپ نے دعائیں کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار۔ صحابی عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے اتنی پیاری دعائیں جب سنی اللہ کے رسول نے جنازے میں پڑھی، تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، میں نے تمنا کی کاش میں آج فوت ہوا ہوتا اور اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعائیں کرتے۔ یہاں صحیح مسلم کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے 2276 نمبر یاد رہے گا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بتا دیں تو کہہ دوں آپ کو بات؟ نہیں بولے؟ کس کو میری بات سمجھائیے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں ذرا۔ یا اللہ ان کے ہاتھ تھکے ہوئے ہیں، ان میں قوت پیدا کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول نے جنازے کی دعا کی۔ صحابی کہتے ہیں کاش میں آج فوت ہوا ہوتا، یہ دعائیں میرے لیے اللہ کے رسول کرتے۔ دعائیں جنازے میں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آدھ منٹ کا اور 1 منٹ کا جو جنازہ دنیا میں پڑھا جاتا ہے وہاں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جنازہ پڑھاتے وقت،
اور ساتھ یہ کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے اس لیے یہ پڑھی ہے بلند آواز سے تمہیں سمجھ آ جائے یہ سنت ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں، 7 سورت پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے درود پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے دعائیں کریں۔ یہ سارے کام 1 منٹ میں ہو سکتے ہیں۔ کس قدر بدبختی ہے انسان کی کہ صحیح مسلم جیسی روایتیں ہوں اور انسان وہاں بھی یہ سوچے کہ میں نے روایتوں کی طرف نہیں جانا، اپنے بڑے کی بات ماننی۔ اللہ صحیح راستہ نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں آیا اور میرے 2 ساتھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہم نے کہا اصابنا جوع شدید، اللہ کے رسول بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلے، 4 بکریاں موجود تھیں، ایک بکری ان کے حوالے کی کہ دودھ پی لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امور کے لیے لوگوں کو وعظ و ارشاد کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، واپس نہیں آئے۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ہی ایسا کرتے، دودھ بکریوں کا دھو کر اللہ کے رسول کا حصہ برتن میں ڈھانپ کے رکھ دیا کرتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہی لیٹ ہو گئے، سوچتے ہیں بھوک تو بہت لگی ہے، اللہ کے رسول کو صحابہ کرام نے کچھ پلا ہی دیا ہوگا، کچھ کھلا ہی دیا ہوگا، تاخیر جو ہو گئی ہے۔ پھر سوچا لا یہ اللہ کے رسول کا حصہ ہے، میں کیسے پی سکتا ہوں، بھوک لگی۔ پھر سوچتے ہیں، تیسری مرتبہ ایسا ہوا جب زیادہ ہی تاخیر ہوئی، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، پیالے کی طرف جاتے ہیں، یہ سوچ کر پینا شروع کرتے ہیں بہت دیر ہو گئی، ضرور اللہ کے رسول کی خدمت کر کے ہی بھیجیں گے صحابہ۔ لیکن جو ہی فلما تقر فی بطنہ، جب یہ دودھ پیٹ میں پہنچا، نہ جانے کس غم کا شکار ہوئے، یہ میں کیا کر بیٹھا، اللہ کے رسول کا دودھ پی لیا۔ انتظار میں ہیں سید المرسلین آئے جو کائنات کو ادب سکھانے آئے تھے۔ دروازہ کھولا، بلند آواز سے نہیں، کیا کہا، السلام علیکم، اتنا آہستہ سلام کہا، کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، کوئی بیدار ہے تو جواب دے پائے۔ اور فوراً اپنے پیالے کی طرف گئے، جب ڈھکا ہوا پیالہ اٹھایا اور اس میں دودھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے پیالہ رکھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ یا کچھ نہیں، دعا پھر بھی دی، کچھ نہیں بھی ملا تب بھی دعا دی۔ صحابی کہتے ہیں فاغتنمت دعوته فنهض فاخذت الشفرة فدنوت من الغنم فنظرت أيهن أسمن لأذبحها فدنوت من واحدة فحسبتها، میں فوراً چھری اٹھاتا ہوں اور ایک جانور کی طرف جاتا ہوں کہ آج میں ذبح کر کے کھلا کے پلا کے ہی دعا پوری کروں گا، لیکن اندھیرے میں ہاتھ تھنوں تک پہنچتا ہے۔ جس جانور، جس بکری کا دودھ دھویا جا چکا، سید المرسلین کی دعا کا نتیجہ دیکھیے اللہ نے کیسے قبول کروانا تھا۔ وہ بکری جو دودھ دے چکی، اسی رات چند ساتوں کے بعد دوبارہ سے دودھ بھرایا۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں اشرب یا رسول اللہ، اشرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید المرسلین پھر بھی کہتے ہیں اشرب انت، پہلے تم پیو، کہا نہیں، اللہ کے رسول آپ پیے، اور مسکرا رہے ہیں، ہنستے ہنستے فرماتے ہیں کہ میں پچھلی طرف گر گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
مقداد کیا ہوا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا پہلے آپ دودھ پیئے پھر میں آپ کو قصہ سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں اشرب انت، میرے صحابی تم پہلے پی لو پھر میں پی لوں گا۔ اور پھر جب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا دودھ دوبارہ سے پیا، فقال رسول اللہ هذه برکہ نزلت من السماء، سنو یہ برکت اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ افلا اخبرتنی حتى اسقی صاحبیک فقلت اذا اصبت انا وانت ما ابالی من اخطأ، کہا اگر ایسی ہی بات تھی کہ آپ لوگوں کو بھوک لگی تھی تو میں پہلے ان کو بھی بیدار کر کے پلا دیتا۔ سید المرسلین تو وہ تھے جو کچھ نہ بھی ملتا تو دعائیں دیا کرتے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اپنے اندر حلم بردباری پیدا کیجئے، کوئی جو چاہے کرے، اپنی خیر اور اپنی خوبصورت صلاحیت کو ظاہر نہ کیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے، دیکھا تو کسی نے جوتی اٹھا لی، کہتے اچھا، ہاتھ اٹھا دی۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ تو مسئلہ خراب ہوگا تو بد دعا یہ کریں گے کہ اللہم ان کان محتاجا لہ فبارک لہ فیہ، اللہ اگر اس کے پاس جوتی نہیں تھی جس نے میری جوتی اٹھائی ہے تو چلو میرے مالک اس کو برکت دے دے، یہ پہن لے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لَهُ، اللہ اگر یہ ضرورت مند نہیں تھا تو اس نے میری جوتی چرا لی ہے، فَجْعَلْ لَهُ آخِرَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ، یا اللہ پھر میری جوتی تو چلی گئی، ایک دعا قبول کر لے کہ اس کی زندگی کی آخری چوری ہو، دوبارہ یہ گناہ نہ کرے۔ کتنے پیارے دل تھے ان لوگوں کے، کتنے پاکیزہ دل تھے ان لوگوں کے۔ آج کسی کو کوئی جوتی اٹھا لے اس کو 15 گالیاں نکالتا، پھر بھی جب آئے غصہ پھر بھی نہیں جاتا اس کو۔ اللہ عز و جلال ہمیں علم کی رونق نصیب فرمائے۔ یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقر او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گائل اور نڈال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذو الجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، 3 قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ نہیں پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال، اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں،
سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار جو پڑھ لے غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کو پڑھ لے شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا، شام کو پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا۔ التلبین مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں، اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا، جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں۔ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے
یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا. جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کا قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وقل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میرے بھائیو بابوزرگوں قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے نہیں. اس میں اعظم ہے یہ اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے. ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ، اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا. اللہ میں جو یہ چاہیے فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا. آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے. جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشین کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا گیا. وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُ،
عرفناه فی وجہی، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ ذو الجلال نے اپنی صفت بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں، جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہوں۔ یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا، اللہ بھی پردہ پوشی کرتا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو یجعلہ اللہ تحت کنفہ، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کو غلط تو نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں کہ تو نے ایک کام کیا دنیا، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پر پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے بات میں اور آپ کے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث میں۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا۔ اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔ العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا۔ اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے۔ اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا۔ میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا۔ اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے۔ زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دے۔ ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے۔ فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع۔ عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے، جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ عز و جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہو۔ کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا۔ کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا، ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے۔ قوم نے کہا اتنا اکڑنے اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اس خوشی کو پسند۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا، جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی، دروازے کھول دیے ان کو۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے، لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی نا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے، مجھے اس کا حل غم دیکھیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دی۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی، اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے، یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں، کسی کا کوئی نقصان۔ آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا، اس نے ایک دوسرا سوال کر، وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے، اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع، کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تاجروں کو بھی یہ کہہ دیا تھا، التاجر المسلم الصدوق، ہو تاجر، ہو مسلمان، ہو سچ بولنے والا، الامین، ہو امانت دار، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اسے انبیاء کے ساتھ کھڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فمن كان اکثرهم علی صلاة كان اقربهم منی منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں۔ کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں، ہم تو نہیں ایسا کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا، من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل علی،
بخیل تو دنیا میں بہت ہے، لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیج۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل ہے۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟